وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، اور ہم نے دیکھا کہ فعل کا بنیادی مادہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان 3 حروف میں سے پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ۔ اور ناظرین، ایسا فعل جو مادے کے بنیادی 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور اس میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا معنی ہے جو صرف 3 حروف پر مشتمل فعل ہو اور اس میں کسی مزید حرف کا اضافہ نہ ہو، سوائے صیغے کے حروف کے۔ یعنی جب ہم گردان کرتے ہیں تو جن حروف کا اضافہ ہوتا ہے انہیں صیغے کے حروف کہتے ہیں، جبکہ جو فعل کے بنیادی مادہ پر مشتمل ہوتے ہیں حروف، انہیں ہم مادے کے حروف کہتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، اس میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے۔ ناظرین، فاعل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کہ جب فاعل اسم ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فعل کی گردان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو وہ فعل کے فوراً بعد آتا ہے اور اس کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے۔ فاعل یعنی ایسا اسم جو اس فعل کو کرنے والا ہو۔ اور ناظرین، فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، یعنی وہ اسم جس پر وہ فعل واقع ہو، جس پر وہ فعل، وہ کام کیا جائے، اسے مفعول کہتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت نصب ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی جملے میں کچھ پایا جائے، کوئی تفصیل، تو وہ بھی حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب حرف جارہ آ جائے گا تو پھر وہ اسم حالت جر میں چلا جائے گا۔ اور ناظرین، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فعل میں فعل ماضی، کیونکہ عربی زبان میں فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، پاسٹ ٹینس، اور دوسرا وہ فعل جس میں اس کے بعد کا زمانہ یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر، دونوں زمانے پائے جائیں، اسے عربی میں کہتے ہیں فعل مضارع۔ تو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی۔ اور ناظرین، فعل ماضی کے ثلاثی مجرد میں 3 وزن ہیں، اور وہ ہیں فعل، فعیل اور فعولا۔ یعنی فا اور لام کلمہ پر تو فعل ماضی میں ہمیشہ زبر ہی رہے گی، یعنی ہر مادے پر فا کلمہ اور لام کلمہ پر زبر ہوگی، جبکہ عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ثلاثی مجرد میں سب سے زیادہ مادے وہ اپنے عین کلمہ پر فتحہ یعنی زبر کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا وزن بنتا ہے فعل، اور اس سے بہت کم مادے اپنے عین کلمہ پر کسرہ یعنی زیر کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کا وزن بنتا ہے فعیلہ، عین کلمہ پر زیر۔
اور بہت ہی کم مادے ایسے ہیں جو اپنے عین کلمہ پر ضمہ یعنی پیش کو پسند کرتے ہیں تو ان کا وزن بنتا ہے فاعولہ. اور ناظرین جب ہم ان کی گردان کرتے ہیں تو وہ سب کی ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، یعنی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ناظرین ایک مادہ ہے لام، عین اور نون. یہ جو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لعنتن، لام، عین اور نون کے ساتھ لعنتن، یہ اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لعنت کرنا. اور یہ فعلا کے وزن پہ آتا ہے. اس کے عین کلمہ پر فتحہ یعنی زبر ہوگی تو یہ بنے گا لعنا. لعنا کا مطلب ہے اس نے لعنت کی. ناظرین یہ لعنت جو ہے یہ رحمت کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے، رحمت کرنا اور لعنت کرنا. تو لعنا کا مطلب ہے اس نے لعنت کی. لعنا، لعنا، لعنو، انہوں نے لعنت کی. لعنت اس مؤنث نے لعنت کی، لعنتا ان دو نے، اور لعنا ان سب نے. لعنتا تو نے لعنت کی، لعنتما تم دونوں نے، اور لعنتم تم سب نے. لعنتی تو مؤنث نے لعنت کی، لعنتما تم دونوں نے، اور لعنتن تم سب نے. اور لعنتو میں نے لعنت کی، اور لعنا ہم نے لعنت کی. ناظرین یہ آخر میں جب دو نون ہوتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں اور ان کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایسے. اصل میں ایسا تھا لعن، لعن اور نا، لعن نا. تو پھر یہ دو نون آپس میں جب مل گئے تو اس کو نون مشدد کی شکل میں، شد والے نون کی شکل میں ایسے لکھ دیا جاتا ہے لعنا، ہم نے لعنت کی. تو لعنا کا مطلب ہے اس نے لعنت کی. ناظرین ابھی تک اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے ضمیر کی شکل میں، اس نے لعنت کی، ہی کرسڈ. اور اگر ہمیں اس کا نام معلوم ہو کہ وہ کون ہے تو وہ پھر اس میں ظاہر بن جائے گا، فاعل. اور اس میں ظاہر کی شکل میں فاعل ہو تو وہ فعل کے بعد آتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ لعنت کی اللہ نے، اللہ نے فاعل، تو حالت رفع میں فاعل بنے گا اللہ. لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے. اب ناظرین یہ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی نازک ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عربی زبان میں بعض اوقات یہ حرکت کی تبدیلی یا غلطی سے کفر واقع ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ میں یہاں بیان کروں گا. تو یہاں پہ ہے لعنت کی اللہ نے، اس میں اللہ فاعل ہے اور وہ پیش کے ساتھ حالت رفع میں ہے. ناظرین اگر کوئی شخص خدا نخواستہ غلطی سے یا جان بوجھ کے یہاں زبر پڑھ دے، اللہ کی بجائے پڑھ دے اللہ، تو یہ اسم فاعل سے مفعول بن جائے گا، یعنی وہ اسم جس پر وہ فعل واقع ہو. اور جب یہ مفعول بنے گا تو پھر یہ فاعل ادھر ہوگا ضمیر کی شکل میں. اس کا پھر ترجمہ ہوگا اس نے لعنت کی، لعنا، اس نے لعنت کی. کس پر؟ پھر وہ یہ اسم بن جائے گا مفعول زبر کے ساتھ. اور
نعوذ باللہ، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے چونکہ بات کر رہا ہوں. پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اس نے لعنت کی اس پر. تو بتائیں کہ یہ کفر پھر ہوگا یا نہیں؟ یعنی یہ کلمہ کفریہ ہے. لیکن جب آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہ بڑی سادہ سی چیز ہے کہ لعن اللہ پڑھنا ہے کہ لعنت کی اللہ نے. لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے. ناظرین ایک مادہ ہے ذال، با اور ہا، یہ جو ہم کہتے ہیں ذبح کرنا، کسی چیز کو ذبح کرنا، یہ وہی لفظ ہے اور اس کا مادہ یہ ہے ذال با ہا، اور یہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے اور بنتا ہے ذبح. اس نے ذبح کیا. ذبح، ذبحا، ذبحو، ذبحت، ذبحتا، ذبحنا، ذبحتا، ذبحتما، ذبحتم، ذبحتی، تو مؤنث نے ذبح کیا. ذبحتی، ذبحتما، ذبحتن، ذبحتو اور ذبحنا، ہم نے ذبح کیا. تو یہاں پہ ہے ذبح. ذبح کا معنی ہوا اس نے ذبح کیا. اور ناظرین اگر کہنا ہو جس کسی نے ذبح کیا، جس کسی نے، ایک اسم استعمال ہوتا ہے من. من کا معنی ہوتا ہے کون. جب یہ سوالیہ جملہ ہو تو من کا معنی ہوتا ہے کون، اور اگر عام بیانیہ جملہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جو کوئی یا جس کسی نے، جیسے ہو یا ہو ایور. تو یہاں پہ آئے گا من ذبح. من ذبح کا مطلب ہوگا جس نے ذبح کیا، یعنی جس نے کوئی جانور ذبح کیا. اب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے کس پر؟ من ذبح، جس کسی نے ذبح کیا، یعنی ذبح کیا جانور. کیسے؟ یہ ناظرین ہے اسم اللہ، اللہ. اور اگر کہنا ہو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، تو یہ اس سے پہلے آئے گا ایک اسم غیرن. غیرن کا معنی غیر، علاوہ، سوا. تو اگر کہنا ہو اللہ کا غیر، اللہ کے سوا، تو یہ مرکب اضافی بنے گا، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، غیرو. اور اللہ سے حالت جر اللہ ہی، اور یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، یہ بنے گا غیر اللہ، اللہ کے سوا. اور اب اگر کہنا ہو کہ لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے، من ذبح، جس کسی نے ذبح کیا، کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے. کے لیے ناظرین حرف جارہ آتا ہے لی، لی، اور یہ اس کو لے جائے گا حالت جر میں. تو غیرو سے حالت جر کیا ہوگی؟ غیری. لغیر اللہ. اب لغیر اللہ یا لغیر اللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ لام جارہ آ رہا ہے، یہ اس کو حالت جر دے گا، یہ بنے گا لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے. اور ناظرین یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جیسے وہ کافر وہاں پہ بت انہوں نے رکھے ہوتے تھے اور ان کے لیے وہ جانور ذبح کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں کے. تو یہ اس کے حوالے سے کہ لعنت کی ہے اللہ نے کس پر؟ جس نے ذبح کیا لغیر اللہ، یعنی جس نے اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی کی، تو اس پر اللہ نے لعنت کی ہے.